آخر یہ طے کیسے کیا جائے کہ کون سا اسلوب اظہار یعنی اسٹائل آف ایکسپریشن خالص ہے اور کون سا خام ہے؟ ہندوستان میں یہ ایک مفروضہ ہے کہ جب اردو عربی اور فارسی آمیز ہو جاتی ہے تو اسے خالص زبان سمجھا جاتا ہے۔ جاوید اختر نے اپنے ایک خطاب میں کہا تھا کہ جب تک ہماری زبان عوام کو سمجھ میں آتی رہتی ہے تب تک وہ ہندی کہی جاتی ہے، اور جو ہی ان کے الفاظ تفہیم سے پرے ہو جاتے ہیں اسے اردو مان لیا جاتا ہے۔ زبان بولی کا ایک ترقی یافتہ یا ایڈوانس ورژن ہے۔ جب کسی بولی کو ایک قاعدے کے مطابق بطور ادب ایک مخصوص رسم الخط میں تحریر کیا جاتا ہے تو اسے زبان کہتے ہیں۔ اس طرح زبان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک گرامر یا قاعدہ ہو، اس کی اپنی ایک اسکرپٹ یا رسم الخط ہو، اور اس کا اپنا لٹریچر یا ادب ہو۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ بولی کیا ہوتی ہے۔ کوئی بھی بولی مختلف الفاظ کا ایک مجموعہ ہوتی ہے جس کے ذریعے ایک معاشرے میں رہنے والا ایک فرد کوئی بات کسی دوسرے فرد تک پہنچاتا ہے، یعنی ایک دوسرے تک بات پہنچانے کے ذریعے کو بولی کہتے ہیں۔ بولیوں کی سب سے چھوٹی اکائی الفاظ ہوتے ہیں۔ ہر لفظ ایک منفرد صوتی سالمہ یا یونیک ووکل نوٹ ہوتا ہے جس سے خاص معنی منسوب کر دیا جاتا ہے۔ الفاظ کی پیدائش کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں حس، سماعت، سماجی میل جول وغیرہ کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب مختلف بولیاں بولنے والے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، سماجی رشتے استوار کرتے ہیں، تو ان بولیوں میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ سماج میں ایک چیز کے لیے کئی آوازیں رائج ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی، جل، آب، نیر آوازوں سے اردو یا ہندی زبان بولنے والے ایک ہی معنی یا شے سمجھ لیتے ہیں۔ یہی اختلاط کسی بھی زبان کو وسیع کر دیتا ہے، کیونکہ ہر بولی سے آنے والا لفظ صرف اپنے صوتی سالمے یا ووکل نوٹس نہیں لاتا، بلکہ محاورے، ترکیبیں، کیفیتیں، استعارے وغیرہ بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال پر کہ بھلا یہ کیوں کر طے کیا جائے کہ کوئی زبان خالص ہے یا خام؟ تو ہمارے خیال ناقص میں جس طرح اس روئے زمین پر آباد ہر انسان ایک مخلوط ڈی این اے کا مرکب ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ خالص ہندوستانی، چینی، ایرانی یا افریقی وغیرہ ہے، اسی طرح ہر زبان کئی ڈی این اے کا مرکب ہے، اور انسانوں کی ہی طرح زبانیں اور ان کے افراد یعنی الفاظ نہ تو خالص ہیں اور نہ خام۔